تو یہ دعا ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ بھائی آدمی تم ویسے تو ہر چھوٹی بڑی حاجت جو سمجھ میں آ رہی ہے مانگتے رہا کرو، مانگتے رہا کرو، مانگتے رہا کرو، لیکن ایک وقت ایسا ہوتا ہے جو آدمی دعا کے لیے خاص کرتا ہے، جیسے نماز کے بعد مثال کے طور پر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم الحمدللہ بزرگوں کی صحبت سے، ان کے کہنے سننے سے یہ تو ہوتا ہے کہ جب کوئی ضرورت پیش آئی تو فوراً اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا، اللہ تعالیٰ اس کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. لیکن جب خود دعا مانگنے بیٹھتے ہیں اس خیال سے کہ بھئی دعا کریں گے نمازوں کے بعد مثلا، تو اس وقت جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو بعض اوقات کچھ سمجھ میں نہیں آتا، تو پرواہ نہ کرو کہ سمجھ میں نہیں آ رہا، بس ہاتھ پھیلا دو، کہہ دو یا اللہ مجھے نہیں پتا مجھے کیا کیا ضرورت ہے، سمجھے؟ آپ ہی جانتے ہیں کہ مجھے کیا کیا مانگنا چاہیے، تو آپ مجھے دے دیجیے. ربی چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا یہ تھی، ربی انی اسألک الخیر کلہ واعوذ بک من الشر کلہ. یا اللہ میں ہر خیر مانگتا ہوں اور ہر شر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. جب اور کچھ سمجھ میں نہ آئے تو یہ دعا اللہم انی اسألک الخیر کلہ واعوذ بک من الشر کلہ، اور یہ دعا بھی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. تو اس کے دعا سے کبھی بھی اپنے آپ کو مستغنی نہ سمجھو، اور نہ یہ سمجھو کہ میں سب کچھ مانگ لوں، صراحت کے ساتھ مانگ لوں، بلکہ بسا اوقات اپنی دعا کو بھی اللہ کے حوالے کر دیا کرو. حضرت والا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے ہاں دینے کی کوئی کمی نہیں ہے، جھولی پھیلانے والا چاہیے. تو حضرت مجذوب صاحب پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت کسی کے پاس جھولی نہ ہو تو کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا جھولی بھی انہی سے مانگے. کیا مانا؟ کہ جھولی نہ ہونے کے کیا مانا؟ چاہتے ہی نہیں دعا کرنا. تو وہ کیا کرے؟ کہا کہ جھولی بھی انہی سے مانگے. یا اللہ مجھے دعا کرنا بھی سکھا دیجیے. اللہم انی اسألک خیر المسألہ و خیر الدعاء. خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگ لی، یا اللہ مجھے اچھی دعا کرنا سکھا دیجیے.